لا ينجسو، مومن نجس نہیں ہوتا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ کیا مطلب کہ ایک جنبی شخص مسجد میں جا سکتا ہے، قرآن پڑھ سکتا ہے، طواف کر سکتا ہے، حج کر سکتا ہے، قرآن چھو سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، جنبی ہونے کے باوجود کہ بخاری کی حدیث ہے کہ مومن نجس نہیں ہوتا؟ اب اس کے ظاہری معنی مراد ہیں یا نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہماری عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی اس کے ظاہری معنی مراد لیے جائیں گے یا نہیں، یہ اپنے ظاہری معنی پر محمول کی جائے گی کہ نہیں، اس کے لیے ہمیں تقلید کرنی پڑے گی۔ کتا، جانور جو کتا ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے، نہیں کھا سکتے۔ اس کی حرمت نہ تو آپ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں، نہ آپ حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں۔ اب جو لوگ تقلید نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ کتا کھانا حرام ہے، ان سے پوچھا جائے گا بھائی ثابت کریں۔ جب تک آپ کسی مجتہد کے قول کو نہیں لیں گے تب تک آپ ان سارے مسائل کا حل نہیں نکال سکتے۔ اور ڈیلی بیس پہ نئے نئے مسائل، ٹیسٹ ٹیوب بیبی، ابھی جیسے پچھلے دنوں کرونا آیا، کرونا کے اندر کتنی جدت آئی، کتنے مسائل تبدیل ہوئے، پھر ویڈیو، آڈیو، سپیکر پہ نماز، اب اس دور جدید کے اندر ڈیجیٹل دنیا اور کتنے پلیٹ فارم، اور یہ کیا اس کا نام ہے، ڈیجیٹل کرنسی، کرپٹو کرنسی، پائتھوسن، اور پتہ نہیں نہ جانے کون کون سی چیزیں آ گئی۔ اب اس کا شرعی حل آپ کیسے نکال سکتے ہیں بغیر تقلید کیے؟ اس کا نہ تو قرآن میں موجود ہے نہ سنت میں موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقلید کرنا واجب ہے۔ اگر تقلید نہیں کریں گے تو شریعت پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک، اب ذہن کے اندر سوال یہ آتا ہے کہ اگر تقلید ہم پہ واجب ہے، اگر تقلید ہم پہ واجب ہے تو کیا صحابہ نے تقلید کی؟ صحابہ اکرام نے تقلید کی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ اکرام کو تقلید کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ مسائل پوچھا کرتے تھے، شریعت کے جو مسائل تھے، قرآن حدیث کے جو چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے اس کا حل پوچھ لیا کرتے تھے۔ آپ نے ایک بات آپ جانتے ہیں کہ جو کھیت دریا کے کنارے پہ ہوں، جو کھیت لبے دریا ہو نا، ان کو نہروں کے پانی کی ضرورت نہیں پڑتی، اسی کھیت کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے جو دریا سے دور ہو، اسی کو ضرورت پڑے گی نا۔ ابے وہ جو مقتدی جو پہلی صف میں کھڑا ہے اسے مکبر کی کیا حاجت ہے؟ اسے مکبر کی حاجت نہیں ہے۔ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پاک سے ڈائریکٹ علم سے مزین ہوا کرتے تھے، مگر ہم اس بحر سے، اس سمندر سے دور ہیں، ہم اس سمندر سے دور ہیں۔ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سمجھنے کے لیے اس سمندر سے جتنی نہریں نکل رہی ہیں، تو کسی نہر کا نام حنفی ہوا، کسی نہر کا نام شافعی ہوا، کسی نہر کا نام مالکی ہوا، اور کسی نہر کا نام حنبلی ہوا۔ اب اس نہر سے جو بھی کھیت سیراب ہوگا بالآخر وہ اسی سمندر سے سیراب ہوا نا، اسی سمندر سے سیراب ہوا نا۔ تو اس لیے شریعت پر عمل کرنا اگر چاہتے ہیں تو اس کے لیے تقلید کو ماننا پڑے گا۔ ایک ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ اگر تقلید ہم پر واجب ہے تو کیا یہ جو چاروں ائمہ تھے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ خود بھی مقلد تھے؟ ان پر بھی تقلید واجب تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مجتہد کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ مجتہد کی اپنی رائے، مجتہد کی اپنی رائے جو ہے یہ اس کے اپنے حق میں دلیل شرعی ہے۔ مجتہد کی اپنی رائے اس کے اپنے حق میں یہ دلیل شرعی ہے۔ اگر اس سے اعراض کرتا ہے تو دلیل شرعی سے اعراض کرنا لازم آئے گا۔ اب اگر دلیل شرعی سے اعراض کرتا ہے تو یہ باطل ہے۔ اس کے اپنے حق میں اپنی رائے پر عمل کرنا واجب ہے۔ اس مثال کو آپ یوں ہی لے لیں، چند لوگ کہیں ایک جگہ پہ اکٹھے ہیں، قبلے کی سمت کا پتہ نہیں ہے، اب ان میں سے ہر ایک پہ ضروری یہ ہے کہ وہ تحری کریں،
یہی ضروری ہے نا. اب ایک شخص کوئی آئے اور وہ تحری نہ کرے, کسی دوسرے کی رائے پر عمل کرتے ہوئے اس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ دے, اس کی نماز درست نہیں ہوگی. اس مسئلے کو تو آپ کو پتا ہوگا. اس لیے مجتہد کسی اور مجتہد کی تقلید نہیں کر سکتا. ایک مزید سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا یہ چاروں ائمہ مجتہد ہوئے ہیں, ان کے سوا اور کوئی مجتہد نہیں ہوا؟ امام اوزاعی, امام نخعی, حسن بصری اور کتنے لوگ تھے جو مجتہد ہوئے. تو پھر کیا ان میں سے کسی کی تقلید کیوں نہیں کی جاتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بقیہ مجتہد ہوئے تھے ان کے فقہ کے اصول اس منظم انداز سے ابواب کی شکل میں تدوین نہیں ہو سکے, لوگوں تک نہیں پہنچ سکے. احکام کی علتوں, اسی طرح مطلق مقید خاص و عام, یہ ساری کی ساری بحثیں جو ان مجتہدین کی تھی وہ لوگوں تک اس انداز سے نہیں پہنچ سکی تحریری صورت میں جس انداز سے یہ چاروں ائمہ کی ہم تک پہنچی. اب ہم سارا درس نظامی کرتے 7 سال, کیا پڑھ رہے ہیں؟ امام اعظم حنیفہ نے یہ کہا, امام شافعی نے یہ کہا, امام مالک نے یہ کہا اور امام احمد بن حنبل نے یہ کہا. کہیں کہیں پہ آ جاتا ہے امام ظفر نے یہ کہا, امام نخعی نے یہ کہا, ہر جگہ پہ نہیں آتا. سب سے زیادہ کیا یہ چاروں کے اقوال آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان چاروں کا جس منظم انداز سے ہم تک اصول اور فروع پہنچے اس انداز سے دوسرے مجتہدین کے نہیں پہنچے. اچھا, ایک ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ صحابہ مقلد نہیں تھے. جب صحابہ مقلد نہیں تھے تو پھر ہم مقلد کیوں ہوں؟ یہ بھی بات ہے. اس کو تو میں نے پہلے واضح کر دیا کہ صحابہ کو تقلید کی حاجت نہیں تھی کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ اپنے مسائل پوچھ لیا کرتے تھے. مطلب یہ تو یوں ہی بات ہو گئی, یہ تو یوں ہی ہو گیا کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے امتی تھے نہیں تھے تو بھائی ہم بھی امتی ہونا قبول نہیں کرتے. وہ نبی ہے, اس کو امتی ہونے کی حاجت نہیں ہے. آپ امتی ہیں, آپ ایک انسان ہیں, آپ غیر نبی ہیں, آپ کو امتی ہونے کی حاجت ہے. تو صحابہ اکرام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ بلا واسطہ سینہ مصطفیٰ سے نوازے جاتے تھے, ان کو حاجت ہی نہیں تھی. اور ہمیں حاجت ہے کہ اپنی شریعت پر عمل کرنے کے لیے اور بہت سارے جو نئے مسائل ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی مجتہد کے قول پر عمل کرنا ہی پڑے گا. اچھا جی, ایک سوال ذہن میں آتا ہے کیا چاروں امام حق ہیں؟ جواب یہ ہے کہ چاروں حق ہیں. تو پھر اس بات کی اجازت ہونی چاہیے کہ جس کی مرضی تقلید کر لو, جس کی مرضی تقلید کر لو, جس کی مرضی پیروی کر لو, آپ کو گناہ نہ ہو. قرآن پاک کے اندر ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا, زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ. کسی ایک امام کی تقلید کرنا واجب ہے. کیوں؟ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ایک ہی چیز ایک امام کے نزدیک حلال ہے اور وہی سیم چیز دوسرے امام کے نزدیک حرام ہے. اب اگر ایک شخص کیا کرے گا, اپنی ہوائے نفس کی خاطر ایک چیز کو حلال قرار دے گا اپنے لیے کہ فلاں امام نے کہا یہ حلال ہے, میں اس کو اڈاپٹ کرتا ہوں, اس کو اختیار کرتا ہوں, اور شام کو نہیں بلکہ اسی لمحے اگلے ہی لمحے کسی اور امام کا قول لے گا کہ نہیں یہ حرام ہے. کیوں حرام ہے بھائی؟ ابھی تو حلال تھا, میں فلاں امام کے قول پر عمل کر رہا ہوں. تو صوفی وہ ہوتا ہے, مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنی ہوا کو شریعت کے تابع کرے, وہ نہیں ہوتا جو شریعت کو اپنی ہوا کے تابع کرتے. تو یوں تو پھر اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چل پڑیں گے. فلاں امام نے کہا یہ حلال ہے, فلاں امام نے کہا یہ حرام ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں, کبھی وہ حلال کر لوں گا, جب دل چاہے گا تو اس کو اپنے اوپر حرام کر لوں گا. تو اس سے زمین کے اندر فساد پھیل جائے گا. یعنی یوں ہے, ایک منزل تک پہنچنے کے کئی رستے ہیں. اب اگر ایک شخص سارے رستے اختیار کرتا رہے, کوئی ایک رستہ نہ اختیار کرے, منزل تک پہنچے گا؟ اور رستے تو ناپ لے گا, منزل تک نہیں پہنچے گا. منزل تک پہنچنے کے لیے اسے کوئی ایک رستہ تھامنا پڑے گا. اس لیے تقلید صرف ایک شخصیت کی ہو سکتی ہے. اپنی تقلید کو چھوڑ کے کسی اور امام کے قول پر عمل کرنا جائز نہیں ہے. اور اس کی ایک ایکسیپشنل صورتیں ہوتی ہیں
بڑی مستثنا صورتیں ہوتی ہیں، اور یہ مفتیان اکرام کا کام ہوتا ہے کہ کب کس کے قول پر عمل کرنا ہے یا کب قول امام اعظم کو چھوڑ کے کسی دوسرے امام کے قول کو لینا ہے۔ اب ایک سوال ہے، آخری سوال ہے کہ کیا ایک عالم دین جس کو قرآن و حدیث کے مسائل پر اچھی دسترس ہے تو کیا اس پہ بھی تقلید کرنا واجب ہے؟ کیا اس پہ بھی تقلید کرنا واجب ہے؟ تو اس کے لیے مجتہد ہونے کی چند شرائط ہے، وہ سنیے ذرا۔ یہ سن کے نا انسان کی عقل ورطہ حیرت میں پڑ جاتی ہے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل فار ہیومن بینگ ٹو بی اے مجتہد، مطلب ایک انسان کا مجتہد بننا، یہ میں پڑھ کر تو حیران ہو گیا کہ یہ کوئی کرامت ہی ہے، اللہ کی خاص نوازش ہی ہے۔ سنیے گا کون کون سی چیزیں اسے پتہ ہونا ضروری ہیں۔ عرب کی تمام لغتوں کو جاننا اس کے لیے ضروری ہے، مخاطب کرنے کے جملہ طرق، معنی کی اقسام، احکام کی علتوں کا ادراک، زبردست قوت استخراج و استنباط کا مالک، احکام کی علتیں کہاں متعدی ہوں گی کہاں نہیں ہوں گی، اگر ہوں گی تو کیوں ہوں گی، اگر نہیں ہوں گی تو کیوں نہیں ہوں گی، ناسخ و منسوخ قرآن و احادیث کے احکام کے دلائل جانتا ہو، مسائل میں صحابہ اکرام کے جملہ اقوال، فتاوی، اختلافات، قدیم و جدید فقہا کے فیصلے، آراء سے واقف ہو، نیز ان میں کس کو ترجیح دینی ہے، کب دینی ہے، کیوں دینی ہے یہ جانتا ہو، تعویل توجیہ میں مہارت تامہ رکھتا ہو، عموم میں تخصیص مطلق میں تقیید کی تمام صورتوں سے واقف ہو، مصالح شرعیہ، مقاصد دینیہ، فوائد عامہ، عرف عام کو جانتا ہو، حرج، ضرورت، عموم، بلوہ، تعامل، استحسان کے وسیع علم کا حامل ہو، مگر اس کے ساتھ توفیق الہی کا نور اس کی تائید کرتا ہو۔ ابھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں نے نہیں لکھی تھی اختصار کے پیش نظر۔ اگر تو کسی کے پاس یہ سارا کچھ ہے تو پھر وہ مجتہد ہے، کسی کی تقلید نہ کرے، لیکن اگر اسی کے پاس یہ نہیں ہے اس کو تقلید کرنی پڑے گی۔ بڑے بڑے نام ہیں جو خود مقلد تھے، امام فخر الدین رازی، علامہ ابن حجر اسقلانی، امام غزالی، داتا صاحب، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اس کے علاوہ تقی الدین سبکی، غوث اعظم، ملا علی قاری، یہ سارے کے سارے خود مجتہد، خود مقلد تھے، تقلید کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جب عام لوگ، ہم جیسے لوگ، اب قحط الرجال کا دور ہے، ہم جیسے لوگ قرآن اور حدیث پر بغیر تقلید کیے عمل کرنا ہمارے لیے پوسیبل نہیں ہے، اس لیے ہمیں تقلید کرنی ہی پڑے گی۔ وہ اصول اور وہ فروع جو ہمارے ائمہ نے مرتب کیے ہیں ان کی روشنی میں ہمیں شریعت پر عمل کرنا پڑے گا۔